بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں علمی و فکری و اصلاحی موضوعات پر دروس قرآن و حدیث اور مختلف نوع لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج کی نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج ہمارے پیش نظر ہے جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب فکری موضوع پر لیکچر بعنوان امریکہ کی وساطت سے بعض عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ابراہام اکارڈ کیا ہے۔ ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب، جیسے کہ آپ تمام حضرات و خواتین جانتے ہیں کہ جامعہ دارالعلوم کورنگی کے فاضل ہیں۔ اس کے علاوہ میسیسپی یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی اسپیشلائزیشن کی ہے، اور علاوہ ازیں الغزالی یونیورسٹی کراچی کے پرو چانسلر بھی ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا مذکورہ موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کی توجہ اسرائیل پر اور فلسطین پہ مرکوز ہے، جو انسانیت کی تاریخ میں آج تک اس قسم کے ظلم کی داستان نہیں لکھی گئی جس وقت لکھی جا رہی ہے۔ اور اس کی تاریخ ہے، اور ایک طرف دشمن کی چالاکی ہے، عیاری ہے، بے حسی ہے، ظلم ہے، اور دوسری طرف اپنوں کی خاموشی ہے اور اپنوں کی بے حسی ہے، اور جسے کہتے ہیں انگریزی میں لیک آف ایکشن ہے۔ تو یہاں پر آج جو ہم کر رہے ہیں، اس پوری ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ابراہم اکارڈز۔ اس کو ہم آج کلوزلی دیکھیں گے، قریب سے دیکھیں گے کہ ابراہیمی معاہدے، ان کی حقیقت کیا تھی، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کے اندر کیا طے پایا، اس کے اندر جتنے ایکٹرز تھے، جتنی اسٹیٹس تھیں، جتنے ممالک تھے، ان کے انسینٹیوز یا ان کی وہ کیا دیکھ رہے تھے، وہ اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ مزید کیسے ہوئی، مزید اس کا آگے کا پلان کیسے ہوا، وہ پلان آگے جا کے پورا ہوا نہیں ہوا، اور آج اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے، مگر سب سے پہلے ہم ابتدا کریں گے کہ یہ ابراہیمی معاہدہ یہ پہلا معاہدہ نہیں ہے جو عربوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ہوا، بلکہ اس سے پہلے معاہدوں کی جیسے پوری ایک بیٹلز کی اور وارز کی، جنگوں کی ایک ٹائم لائن ہے جو 1948 49 میں، اس کے بعد 67 میں، 73 میں لڑی گئی، اس کے بعد بھی لڑی گئی۔ اسی طرح سے معاہدوں کی اور پیس ٹاکس کی، اور آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوششوں کی، خاص طور پہ امریکہ کی وساطت سے، اس کی بھی ایک تاریخ۔ تو آج ظاہر ہے کہ گھنٹے کے اندر یا پونے گھنٹے کے اندر یہ ساری چیزوں پہ مکمل طور پہ ایک بالاستیاب گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن جو اہم ترین ٹچ پوائنٹس ہیں ان کو ہم ٹچ کریں گے۔ تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ پہلا جو ایک جہاں سے میں ابتدا کروں گا، پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ عربوں میں اور اسرائیل میں کیا ان کے درمیان ہسٹری رہی ہے، معاہدوں کی، آپس میں کسی ٹروز کی، ٹریٹیز کی، ایکارڈز کی، اس کی ٹائم لائن کیا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا بریک تھرو، جہاں پر فلسطین کے نمائندے اور اسرائیل کے نمائندے ایک ٹیبل پہ بیٹھے، اور یہ ایک نشست میں نہیں ہوا بلکہ 2 سال تک مستقل محنت ہوتی رہی، 2 سال تک مستقل کوشش ہوتی رہی، اور یہ کلنٹن کے دور میں ہوا۔ کلنٹن نے 1992 میں چارج لیا تھا، اور یہ آسلو اکارڈز کی جو محنت تھی یہ 93 سے 95 تک جاری ہوئی۔ لیکن اس کے نتیجے میں، اس آسلو اکارڈز کے نتیجے میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلی دفعہ اسرائیل نے پی ایل او کو یا فلسطین کی اتھارٹی کو، پیلسٹینین اتھارٹی کو تسلیم کیا، اور پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا کہ ایک رائٹ دیا گیا جو کہ اس کے لیے رائٹ تھا فلسطین کی اسٹیٹ کو۔ تو اس معاہدے میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فلسطین کی اسٹیٹ کو ریکگنیشن ملی، فلسطین اتھارٹی کو تسلیم کیا گیا، پیلسٹینین اتھارٹی وجود میں آئی، اور اس کو 2 جگہ پر ویسٹ بینک میں اور غزہ میں رائٹ ٹو رول کی بات ہونے لگی، اور پہلی دفعہ 2 اسٹیٹ سولوشن کسی ڈسکشن میں آیا اور کسی معاہدے میں طے پایا۔ تو یہ آسلو ایکارڈ کے اندر اور ایک طرح سے فلسطین نے بھی پی ایل او کی قیادت کے اندر
اسرائیل کا رائٹ ٹو ایگزسٹ تسلیم کیا. یہ اس وقت کی بات. یہ حماس کا جو کانورسیشن تھا, جو اس کا نظریہ تھا, اس کا بیانیہ تھا, وہ بعد میں آیا, لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک طرح سے اس کو تسلیم کیا گیا. اچھا, ایک حد تک تمام عرب ممالک کا بھی اس آسلو ایکارڈ کے پیچھے پوری سپورٹ دینے کا عزم بھی تھا, ان سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں اور وہ بھی شامل تھے. تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پرائم منسٹرز کھڑے ہیں. ایجاک رابین اس زمانے میں تھا, کلنٹن کھڑا جس نے ایکارڈ وہ کیا, اور فلسطینیوں کی نمائندگی PLO یعنی یاسر عرفات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایکارڈ سائن ہوا. جب یہ ایکارڈ سائن ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ یہ لال کنٹریز, ریڈ کنٹریز, یہ وہ کنٹریز ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, ملیشیا ہے, آگے آپ کو کونے پہ فلپینز بھی نظر آ رہا ہے, ادھر آپ کو سعودیہ نظر آ رہا ہے, سارے آپ کو کنٹریز نظر آ رہے ہیں, یہ جتنی بھی عراق, ایران, پیچھے سیریا, یہ سارے کنٹری, لیبنن, اور وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو لیبیا اور الجیریا, سوڈان, صومالیہ, یہ سارے کنٹریز آپ کو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں جنہیں اسرائیل کو نہ تسلیم کیا اور نہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات قائم کیے. تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقشہ موجود ہے. اور اس وقت میں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیوں امریکہ کو اور کیوں اسرائیل کو اور کیوں کچھ عرب ممالک کے لیے بہت زیادہ ان کے اندر ایک تحریض اور ایک موٹیویشن اور ایک بہت اسٹرانگ ٹریگر کریٹ ہوا کہ ہم اب یہ سفارتی تعلقات نارملائز کریں, بحال کریں اور اسرائیل کو تسلیم کریں. تو اس کے لیے ہم ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ ہوا کیسے. اچھا, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب یہ چیز ہو رہی تھی, جب ایک ایک کر کے, جب 1979 میں ایجپٹ نے اور 1994 میں جارڈن نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا, تو عرب لیگ کو جو 22 ممالک پہ مشتمل ہے, ان کو یہ خوف ہوا کہیں ایک ایک کر کے ہر ایک عرب ملک آہستہ آہستہ کر کے یوں نہ ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے اور آہستہ آہستہ عرب لیگ سے سیسیڈ کرنے لگے, بریک اوے کرنے لگے, ٹوٹنے لگے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک عرب ملک کو بہت زیادہ فائدے نظر آ رہے تھے, اور ہر ایک ملک کو, جو ہم آج کل سوشل میڈیا کے ٹرم بولتے ہیں فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. فیئر آف مسنگ آؤٹ کا مطلب کیا کہ جو فائدے ایجپٹ کو سر تسلیم خم کرنے کے بعد اور جارڈن کو 94 میں سر تسلیم خم کرنے کے بعد ملے ہیں امریکہ سے اور اسرائیل سے, اس سے ہم کیوں محروم رہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم عوام تو سڑکوں پہ بھی نکل آتے ہیں, بڑے احتجاج بھی کرتے ہیں, ٹائر اور گاڑیاں بھی جلا دیتے ہیں, لیکن جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو عوام اسی کو ووٹ دیتے ہیں جس نے اکانومی کو اچھا کیا ہو, جس نے ملک میں جابز کریٹ کی ہوں, لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوئی. تو وہی لوگ, ہم جیسے لوگ جو ٹائرز کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں, جھنڈوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں, ووٹ اسی کو دیتے ہیں جس کو عام طور پہ ہوتا ہے. عام طور پہ عرب کنٹریز میں یہ رہا. بہت کم ہوتا ہے کہ نظریاتی طور پہ کسی کو ہم ووٹ دیں اور نظریاتی طور پہ کسی جماعت کو آگے لے کر آئیں. تو یہ ممالک کے جتنے حکمران ہیں, اور خاص طور پہ یہ ان کو ووٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ صرف اپنے طور پہ دیکھتے ہیں. اور اس میں ایک انڈر لائن جو فورس ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس وقت پوسٹ کالونیل ورلڈ دنیا کے اندر ایمرج کی, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے بڑا, جو اقبال نے بھی جو ریفر کیا, کہ اس نئی دنیا کے اندر, اس نئے دور کے اندر سب سے بڑا جو بت ہے وہ نیشنلزم کا بت ہے, وہ قومیت کا بت ہے. تو قومیت جو ہے وہ امت سے نہیں ہے, وہ کلمے سے نہیں ہے, وہ اللہ رسول سے نہیں ہے, بلکہ قومیت ان بارڈر سے ہے جس کو ہمارے کالونیل ماسٹرز ڈیفائن کر کے چلے گئے. یعنی جو ہمارے ماسٹرز تھے, جو بھی تھے, برٹش تھے, پورچوگیز تھے, اسپینش تھے, فرینچ تھے, وہ جو ڈیفائن کر کے ہمیں دے کے چلے گئے, اب ہم نے اس کے حساب سے اپنی قومیت بنا دی, اور امت کا تصور آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہو گیا. سو اب یاد رکھیے گا, ہر ملک جب اپنے ذاتی مفاد میں ایکٹ کرتا ہے, فیصلے کرتا ہے, تو یہ نظر آ رہا تھا واضح طور پہ کہ ہر ملک جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ بنائے گا اور سفارتی تعلقات نارملائز کرے گا, اسرائیل کو تسلیم کرے گا, اور اس کو دنیاوی اور معاشی اعتبار سے بلینز آف ڈالرز کی ایڈ ملے گی, ٹیکنالوجی سپورٹ ملے گی, ڈیفینس ایڈ ملے گی, اور ہر طرح کے خطروں سے بظاہر باہر نکل جائے گا. تو جب یہ ہو رہا تھا تو ایک کام 2002 میں عرب لیگ نے بڑا کمال کیا, جو ان کو ڈر ہوا کہ اپنے ذاتی فائدے کے, اپنے نیشنلسٹک انٹرسٹ کی خاطر, اپنے قومی فائدے کی خاطر اور ملک بھی جا کے امریکہ اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, امریکہ کی بات مان لیں گے, اسرائیل سے مل جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایک کر کے ملکوں کو, عرب ملکوں کو اس الحاق سے, عرب لیگ سے ٹوٹنے سے بجائے انہوں نے ایک زبردست عرب پیس انیشیٹو لانچ کیا بیروت میں مارچ 2002 میں. اور اس میں کراؤن پرنس عبداللہ
جو اس وقت موجود تھے انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ہم پورا نارملائز کرنے کے تیار ہیں، ہم اسرائیل کو پورا تسلیم، سارے 22 کے 22 ملک ماننے کے لیے تیار اور سب سفارتی تعلقات مان لیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ آپ پوری طور پہ فلسطینیوں کی ریاست کو تسلیم کریں گے، فلسطینیوں کے حقوق کو مانیں گے، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں اپنے 67 کی جنگ میں 1967 کی جنگ میں جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہے، ساؤتھ لیبنن، گولان ہائٹس، جو ویسٹ بینک کے علاقے ہیں، ان سب کو آپ ان کے جو رائٹ فل اونرز ہیں ان کو واپس کریں گے۔ سو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے اس طرح سے پچ کیا، اور یہ سمجھے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایکارڈ، یہ پیس انیشیٹو جو تھا وہ ابراہیم ایکارڈ کا دادا تھا، اگر دیکھا جائے اسی سے ابراہیم ایکارڈز نکل کے آتے ہیں۔ یہ 2002 میں ہوا، ابراہیم ایکارڈز کے بعد 2020 میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دادا میں اور پوتے میں ایک بہت بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں۔ سو ایک چیز تو یہاں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ عرب پیس انیشیٹو نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ دیکھو اب کوئی عرب ملک نہ تمہیں تسلیم کرے گا، نہ تمہارے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے گا، نہ نارملائز کرے گا، انلیس اینڈ انٹل کہ تم فلسطینیوں کا ان کا حقوق دو، ان کی اسٹیٹ کو تسلیم دو، ویسٹ بینک اور غزہ میں ان کے حقوق کو تم وہاں سے باہر نکلو، ان کی پولیس ہو، ان کی گورننس ہو، ان کا رول ہو، اور گولان ہائٹ سیریا کو واپس کرو، ساؤتھ لیبنن کو واپس کرو، اور ساتھ ساتھ اب اس جو بدماشی انیکسیشن کی آگے تم نے مچا رکھی ہے کہ غصب کر لے تو علاقے، اس سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں تسلیم کر لیتے۔ یہ عرب لیگ سے یہ 22 کے 22 ممالک نے اس کو سائن کیا، اور یہ کنگ عبداللہ کی لیڈرشپ میں تھا۔ لیکن اب اس میں سمجھیے گا کہ یہ جو کنڈیشنز تھی، اب یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ کن کن علاقوں کو جو گہرے رنگ کے جو یلو سے ہیں، ویسٹ بینک، جیروسلم، ایسٹ جیروسلم، غزہ آپ کو لیفٹ پہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے سمندر کے گرد، اور سیریا کا گولان ہائٹس آپ کو نظر آ رہا ہے، ساؤتھ لیبنن کے کچھ علاقے، یہ سارے واپس کر دو، اور جیروسلم، ایسٹ جیروسلم جو ہوگا نئی فلسطینی ریاست کا وہ کیپٹل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں فلسطینی، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق پر ان عربوں نے، 22 ممالک نے، اور کنگ انڈر دی لیڈرشپ آف کنگ عبداللہ آف سعودی عربیہ، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ دو گے پھر ہمیں تمہیں تسلیم کریں گے۔ لیکن اسرائیل کا رد عمل کیا آیا؟ فلسطینیوں کا رد عمل کیا آئے گا؟ فلسطینیوں کے لیے یہ لائف لائن تھی، ان کو ابھی ڈر لگ رہا تھا کہ سارے یہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سیل کر دیں، سیل کرنے مطلب سمجھتے کہ بھائی کو سیل کر دیا، یعنی ان کے پیٹھ میں چورا گھوپ دیا اور یہ کر کے اسرائیل سے مل گئے۔ تو ان کو نظر آیا کہ اب یہ خطرہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور ہمارے عرب بھائی ہم سے مل کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک یہ ہمیں تسلیم نہیں کریں گے اور ہمیں ریاست کا حق نہیں دیں گے تب تک یہ گٹھ جوڑ نہیں کریں گے اسرائیل سے، امریکہ سے۔ لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے نہ صرف اس کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ اگلے دن ہی اسرائیل نے ایک میسو ملٹری آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن ڈیفینسو شیلڈ، جس میں 500 فلسطینی اگلے 2 مہینوں میں شہادت کا رتبہ پاتے ہیں، اور 30 کے قریب اسرائیلی بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ تو یہ عرب پیس انیشیٹو بڑی سالڈ چیز تھی عربوں کی طرف سے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اس کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالی گئی، بلکہ الٹا رد عمل آیا۔ مگر دیکھا جائے تو انصاف کی بات ایک کی گئی تھی، بلکہ حقوق چھوڑ کے احسان کی بات کی گئی تھی، کہ جو اسرائیل اور جس وقت سے 1948 سے جب تقسیم ہوئی تھی اس وقت سے جو فلسطینیوں کے حقوق مارے گئے تھے، ان کے لینڈ چھینے گئے تھے، تو یہاں پہ اکتفا کیا گیا تھا، لیکن فلسطینی بھی اس پہ مان گئے تھے، اور عرب کی ساری اسٹیٹس بھی مان گئی تھی۔ اچھا، نہ صرف یہ جو عرب پیس انیشیٹو تھا اس کو عرب لیگ نے تسلیم کیا، بلکہ یہ 2007 میں دوبارہ عرب لیگ نے اس کو دوبارہ فلی انڈورس کیا، دوبارہ ایک اور ریزولوشن دی گئی۔ اس کو نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا، بلکہ یورپین یونین نے اور بظاہر امریکہ نے بھی اور UN نے بھی فلی بیک کیا۔ اور جو عرب پیس انیشیٹو تھا 2002 کا، جو بیروت میں طے ہوا تھا، اس کے بارے میں جو اس وقت کا UN سیکرٹری جنرل تھا بان کی مون، اس نے کہا کہ یہ جو ہے پیس پروسیس کا ایک بہت بڑا ستون ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے بالکل واضح طور پہ یہ سگنل سینڈ کیا ہے کہ عرب جو ہیں وہ ایک پیس اور ایک امن قائم کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں بہت سنجیدہ ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی اور یہ بات آئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے کہ جیسے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ اسرائیل پہ پریشر پڑے گا اور وہ گھٹنے ٹیکے گا کہ فلسطین کی ریاست کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ وہاں پر اپنا آکوپیشن بند کرے
اور فلسطینی ریفیوجیز کو وہاں واپس کرے, ان کو سیلف گورننس کا رائٹ دے, اور گولان ہائٹس اور سارے اپنے علاقے جو مقبوضہ علاقے تھے ان کو واپس کرے. اس وقت ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اسرائیل کی ہسٹری میں. وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آج تک موجود ہے, اور جتنا کچھ اس کے بعد ہوا ہے اس ٹرننگ پوائنٹ نے ڈکٹیٹ کیا ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ وہ ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے اسرائیلی پالیٹکس میں جس کا نام ہے بنجمن نتن یاہو, اور اس کی لکڈ پارٹی جو ہے جب یہ 2009 میں بنا, پھر یہ دوبارہ واپس آیا, اس کا ریٹرن ہوا پاور میں, تو اس کی پارٹی جو ہے وہ اس بات کے لیے جانی جاتی ہے کہ یہ اپنے خیال میں, اپنے نظریات میں, اپنے عقائد میں, اپنی وے آف آپریشن میں, اپنی سیاسی نقطہ نظر میں, اپنے ویژن میں یہ نہ ہٹلر سے مختلف ہیں, نہ یہ فرعون سے مختلف ہیں, نہ یہ ابو جہل سے مختلف ہیں. اور ان کے نزدیک جو ہے وہ فلسطینی انسان نہیں ہے, بلکہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے اس لٹریچر کے اندر کہ وہ انہوں نے اس کو ڈی ہیومنائز کر لیا کہ جیسے وہ گراس ہاپرز ہوں یا کاکروچز ہوں نعوذ باللہ, اور ان کا وہ ٹریٹمنٹ ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو پارٹی لکڈ پارٹی ہے جو فار رائٹ پارٹی ہے, دائیں ہاتھ کی جماعت ہے, ایکسٹریمسٹ جماعت ہے, اس نے کہا کہ نہ یہ بلیو کرتے ہیں فلسطینیوں کی رائٹ ٹو ایگزسٹ میں, نہ یہ فلسطینیوں کے رائٹ آف اسٹیٹ ہوڈ میں بلیو کرتے ہیں, اور نہ یہ پیس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہے, بلکہ ان کا ایک ویژن ہے ایک گریٹر اسرائیل کا جس کے بارے میں ٹرولی موٹیویٹڈ ہے. تو نتن یاہو نے ایک قسم کھائی, ایک پلیج کیا, ایک وعدہ کیا اپنے لوگوں سے کہ وہ جو ہے عرب کنٹریز سے ریلیشن شپ نارملائز کرے گا, ان سے سفارتی تعلقات قائم کرے گا, لیکن اس کے لیے ان کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی بغیر فلسطینیوں کو حقوق دیے, بغیر فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے, بغیر ان کے ریفیوجیز کو واپس بھیجے, ان کو سیلف گورننس کا رائٹ دیے, ہم پھر بھی ایک طریقے سے اسٹریٹجی ایسی لڑائیں گے, ایسی لابینگ کریں گے, ایسا پریشر کریٹ کریں گے جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے عرب ممالک ایک ایک کر کے ہم سے مل جائیں. اب یہ سمجھے وہ سوچ تھی اور وہ عقیدہ تھا بنجمن نتن یاہو کا, جس سے وہ عرب جو ابراہیمک ایکارڈز ہیں ان کی بنیاد, ان کی بیجیں پڑ گئیں, رائٹ. اور نے کہا کہ ہم فیبرل ٹرمز پہ کریں گے اور ہم کوئی ٹیریٹری بھی کنسیڈ نہیں کریں گے ان کو. اچھا, یہاں سمجھنا چاہیے کہ آخر اسرائیل کو کیا پڑی ہے. اسرائیل تو غاصب ہے, جابر ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, پورا ویسٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے, ان حالات میں بھی کر رہا ہے. تو آخر اسرائیل کو کیا پڑی ہے کہ وہ یہ بے ضرر سے چھوٹے چھوٹے ممالک سے ان سے اپنے آپ کو تسلیم کرائے, ان سے سفارتی تعلق قائم کرے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹ سمجھنے پڑیں گے. دیکھیں, اسرائیل چاروں طرف سے بہت ہاسٹائل, بہت جارحانہ پڑوسیوں سے گھرا ہوا ہے. تو اسرائیل چاہتا ہے کہیں اس کو اسپیس الاؤ نہیں ہے کہ وہ جہاز اپنا اڑا سکے, کہیں کے ساتھ وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا, اس کی ایمبیسیز بھی نہیں ہیں, ٹریڈ روٹس نہیں ہیں, ایئر اسپیس نہیں ہے. تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک فورٹریس ہے, قلعہ ہے, جو چاروں طرف سے دشمن ریاستوں سے, دشمن ممالک سے, دشمن قوموں سے گھرا ہوا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم میں تو چل جائے گا, لیکن اسرائیل تو اس نظریے سے تو آیا نہیں کہ ہمیں سروائیو کرنا ہے. آپ اگر آخری پوائنٹ پڑھیں گے, ہسٹوریکل جو ڈرائیو ہے زائنزم کی, صہیونیت کی, وہ وہاں تھوڑی دیر تھوڑی آنے کے لیے ہے کہ ہم یہاں تھوڑی دن رکیں گے, آئیں گے, پھر کچھ دن رہیں گے, واپس چلے جائیں گے, ختم ہو جائے گا. وہ تو وہاں پر آئے ہیں ایز اے ریٹرن. جو سلیمان علیہ السلام کی, داؤد علیہ السلام کی سلطنت تھی, جیسی سلطنت انسانیت نے دیکھی نہیں, اور جو ہماری بدولت آئی تھی, اور ہم جو چوزن ونز ہیں, جو ہم اللہ کے خدا کے پسندیدہ ہیں, تو ہمیں وہ حق پہنچتا ہے کہ اس سلطنت کو بحال کریں. اور جو زائنزم ہے, ایک جوئش زائنزم ہے, ایک کرسچن زائنزم ہے. جوئش زائنزم یعنی یہودی صہیونیت جو ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری, یعنی جو ان کی اسکیٹالوجی ہے, دا سائنس آف اینڈ آف ٹائمز, یعنی جو علم ہے ہر ایک, جیسے ہمارے پاس ہے نا کتاب الفتن اور پورا علم ہے, احادیث ہیں, صغرا نشانیاں, کبرا نشانیاں قیامت کی, تو یہودیوں کے پاس بھی علم ہے, عیسائیوں کے پاس بھی علم ہے. کتنا انہوں نے تحریف کر دی ہمیں نہیں پتا, کتنا اوریجنل ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن بہرحال ان کے جو کرسچنس ہیں, جو یہودی ہیں, ان کے علم میں یہ ہے کہ آخری دور میں ہماری حکومت ہوگی اس علاقے میں, ہمارا بادشاہ ہوگا, اور سب کے یہاں دجال کا کانسیپٹ بھی ہے. اور دوسری طرف جو کرسچن زائنسٹ ہیں,
یعنی نصارہ یعنی عیسائی صہیونی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کہ اس خطۂ ارض میں جہاں پہ جیزس آئے تھے، بیت لحم میں، اس علاقے میں، جیروسلم میں، اس علاقے میں یہودیوں کی حکومت قائم نہیں ہوگی، ان کی اپنی قیامت کی نشانیوں میں ہے، تب تک کنگ جیزس وونٹ ریٹرن، تب تک جیزس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے. تو وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کے لیے ریکگنیشن جو ہے وہ ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سالہ سال اگلی 10 سال بھی وہ ایسے ہی چلتے رہیں اور کوئی ان کو ریکگنائز نہ کرے. وہ جارڈن کی طرف سے، وہ ایجپٹ کی طرف سے بڑے سکون میں آ گئے. ابھی اب یہ فائدہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ عرب اسرائیل وار، یہ اسرائیل ایران 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے میزائلس ایران جو جا رہے تھے وہ کس کے اوپر سے جا رہے تھے؟ جارڈن کے اوپر سے جا رہے تھے نا. اب جارڈن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو جارڈن کی اسپیس وائلیشن ہوتی ہے، لیکن جارڈن کے ساتھ معاہدہ، اسرائیل کو فائدہ ہے، ایئر اسپیس یوز کر سکتا ہے، بہت سارے اسرائیل کو فائدہ ہے. تو ایسا نہیں کہ اسرائیل اس کو نہیں چاہتا. لیکن ایک چیز اور جو ہے، اسرائیل کا ایک خیال ہے کہ وہ سبق سیکھتا ہے مسلم اندلس سے، کہ اندلس کے اندر، اسپین کے اندر مسلمانوں نے بہت شاندار حکومت قائم رکھی، جس سے انفیکٹ اب تو یہ گورے بھی مانتے ہیں کہ ان کا جو انلائٹنمنٹ پیریڈ آیا، ان کا رینائزنس آیا، ان کا ریکگنائز جتنا کچھ آیا، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ مسلم اسپین اس کے اندر بڑا انجن تھا. 700 سال باقی یورپ ڈارک ایجز سے گزرا تھا، اور مسلم اسپین جو تھا ادب میں، سائنس میں، آرکیٹیکچر میں دنیا کو لیڈ کر رہا تھا، فلاسفی میں، ہر چیز میں، رائٹ. تو وہ لیکن اس کے باوجود مسلم اسپین کو اس کے نیبرز نے، اس کے پڑوسیوں نے ریکگنائز نہیں کیا. تو آخر میں ان کا نشان ایسے مٹا کہ آج لگتا ہی نہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں نے کبھی حکومت کی تھی. تو اسرائیلیوں کے اگر ان کے اپنے آرٹیکلس پڑھیں تو وہ اس سے عبرت پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ریکگنیشن چاہیے، بائی ہک اور بائی کروک ہمیں ریکگنیشن چاہیے. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ مسلم اسپین سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے وہ یہ ساری انسینٹیوز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اسرائیل کے انسینٹیو ہو گئے، عربوں کو کیا مل رہا ہے؟ عربوں کو آگے سے کیا مل رہا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، ابراہیم اکارڈ، جن 2 ملکوں سے، اسرائیل اور 2 ملک جن سے شروع ہوا، تو آپ کو یہ اس نقشے میں اسرائیل بلو نظر آ رہا ہے اور 2 ممالک اور بلو نظر آ رہا ہے. وہ کون سے ممالک ہیں؟ امارات، یو اے ای، اور دوسرا بحرین. تو ان دونوں ملکوں نے یہ ابراہیم اکارڈ میں بسم اللہ کی، رائٹ. اور ان کا اب سوال یہ پوچھتا ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ ابھی تم لوگوں نے 18 سال نہیں گزرے عرب پیس انیشیٹو میں، تم بھی تو حصہ تھے، تمہارے ہی تو ابا تھے جنہوں نے وہ سائن کیا تھا. تو اب تم کیا کر رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو جب اس کی ڈیپتھ میں آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ 2020 کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اوریجنز تھے، جو اس کی بنیادیں تھیں، جو اس کی جڑیں تھیں، وہ پہلے سے موجود تھیں. کیونکہ بہت سارے گلف کے ممالک کے ساتھ اسرائیل کی اندر ہی اندر ٹیک ڈیلز بھی چل رہی تھی، سیکیورٹی ڈیلز بھی چل رہی تھی، اور کچھ ٹریڈ بھی بلو دا ریڈار چل رہی تھی. اچھا، یہ سب کا کامن انیمی ایران، حزب اللہ اور حوتیز ہیں، رائٹ. سو اب اس کے اندر بھی وہ آپس میں ڈیفنس سیکیورٹی ڈیلز بھی کچھ چل رہی تھی، اور یو ایس جو تھا وہ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، آرکسٹریٹ کر رہا تھا، بیچ میں میڈیٹ کر رہا تھا. یعنی وہ آپس میں ان کے ایک طرح سے بیچ میں ایک گو بٹوین ایکٹ کر رہا تھا کہ جس سے یہ ساری ڈیلز ہو سکیں. اور سائبر اسپیس میں، ایگریکلچر میں، اسپورٹس میں، اور کچھ ڈپلومیسی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ختم تھی، کچھ چل رہی تھی. اب ہوا کیا کہ اب جو انیشیل کمپیلنگ لاجک آئی کہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے یو اے ای کے لیے اور بحرین کے لیے، اور ان کا ویژن کیا تھا اس سے، تو یہ نظر آیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم یہ تو طے تھا، عربوں کی جینز میں تھا، ان کے ڈی این اے میں تھا کہ ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کو بیچنا نہیں ہے، ان کو پیچھے چھرا گھونپنا نہیں ہے. تو اب کیا بنائیں گے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل جو ہے فلسطین کو تسلیم نہیں کر رہا، تو آخر چھرا گھونپنے کے مترادف ہے. لیکن اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری ایک آؤٹ سائڈ ان اسٹریٹجی ہے کہ ہم پہلے نارملائز کریں اور پھر فلسطین کا پرابلم سالو کریں، رائٹ. یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور نے کہا کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کمپیلنگ ٹریڈ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ ہم ان کو تسلیم کریں گے، دوسرے ہاتھ سے ہم یہ ان سے وعدہ لیں گے کہ یہ مزید کوئی بھی علاقہ کسی بھی اپنے نیبر کا، کسی بھی اپنے پڑوسی کا، فلسطینیوں کا، سیرینز کا، لبنیز کا، کسی کو بھی
کوئی علاقہ مزید غصب نہیں کریں گے. نو اینیکسیشن موونگ فارورڈ, رائٹ. سو اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ ہماری قومیں پیچھے رہ رہی ہیں, ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے, ہمیں ماڈرنائزیشن چاہیے, ہمیں سیکیورٹی چاہیے, جس کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سو یہ چیزیں انہوں نے آگے رکھی. اب اس میں جو ایک چوتھا کنٹری تھا, تیسرا کنٹری سوڈان کا اندر, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوڈان کے اندر اتنے آپس میں خلفشار ہوا کہ سوڈان افیکٹولی بہت زیادہ اس کو فالو بھی نہیں کر سکا. اگرچہ دیکھا جائے تو سوڈان چوتھا پارٹنر تھا, لیکن موراکو نے کیا کیا, موراکو کے نزدیک موراکو نے کیا کیا کہ موراکو کے لیے یاد رکھیے گا پہلے سے اس کے بھی انٹیلیجنس کے ٹائز تھے, انٹیلیجنس شیئرنگ اسرائیل کے ساتھ موراکو کی چل رہی تھی. اور جو ان کے کنگ حسن تھے, ان کے خلاف جب بغاوت ہو رہی تھی تو اسرائیل نے کنگ حسن کو رینفورس کیا تھا, ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی. اور موراکو نے جو اگری کیا تو وہ یو ایس, یاد رکھیے کہ اسی طرح سے جیسے پاکستان یہ کہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, امریکہ سے ڈیل کریں, اور یہ کہے کہ تم کشمیر کو ہمیں دلا دو, کشمیر پورا کا پورا ہمیں دلا دو, ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو دونوں مسئلے حل ہو گئے, پاکستان اسرائیل کا دوست بھی بن گیا اور کشمیر بھی ہاتھ آ گیا. تو ایک اگر پاکستان بالکل نیشنلسٹ زیل کے ساتھ دیکھے اور پاکستانیوں کے اندر سے امت پناہ اور یہ چیز ختم ہو جائے اور وہ دوسرے کا, تو پاکستان بھی شاید یہ ڈیل کر لے. تو انہوں نے, ان کا کشمیر کیا تھا, ویسٹرن سہارا تھا, جس کے اندر معدنیات ہیں, بہت رچ منرلز ہیں, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو انہوں نے ایک طرح سے ڈیل کی اور انہوں نے کہا کہ اٹ واز ریکلیمنگ دا ڈیزرٹ. اور ڈپلومیسی کے اندر وہ ٹرانزیکشنل ہو گیا. ٹرانزیکشنل کا مطلب یہ ہو گیا ہمیں ویسٹرن سہارا دو اور تم ہم سے یہ نارملائزیشن لے لو. اچھا, لیکن اس سب کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا, ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے اوریجنیٹ ہوا, وہ ایک آرٹیکل تھا جو اس وقت کے یو اے کے جو ایمبیسڈر تھے امریکہ کے اندر, جن کا نام تھا یوسف العتیبہ. ان کا ایک آرٹیکل پبلش ہوا جو ان کا آفیشیل میگزین ہے, اور یہ عبرانی زبان میں پبلش ہوا, ہیبرو لینگویج میں پبلش ہوا. اس کا نام یدیوت اہرونوت, اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں. اور اس میں بنیادی طور پہ یہ بات کی گئی کہ دیکھو جو اسرائیل تم لوگ کر رہے ہو نا, اس سے کوئی عرب ملک تمہارے قریب نہیں آئے گا. تمہارے پاس صرف ایک رستہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہم تیار ہیں. اور یہ تھوڑا سا ڈیویشن تھا عرب پیس انیشیٹو سے 2002 کے. انہوں نے کہا کہ اگر تم آج یہ کہتے ہو, یہ فلسطینی اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے, فلسطینیوں کی رائٹ کی بات نہیں کر رہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید غصب نہیں کرو گے, مزید انیکسیشن نہیں کرو گے, مزید علاقوں پہ قبضہ نہیں کرو گے. اور جب یہ ان سے پوچھا گیا, ان کے آرٹیکل سے پوچھا گیا کہ آپ تو پہلے سے یہ بات کرتے آئے تھے کہ جب تک فلسطینیوں کی ریاست کو اور فلسطینیوں کی رائٹ ٹو ایگزسٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک ہم نارملائز نہیں کریں گے, تو اب یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا یہ فٹ ان دا ڈور ہے, ہم آگے فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہی کریں گے, لیکن وہ اتنے سالوں سے چونکہ کام نہیں آیا تو اس لیے ہم پہلا قدم رکھ رہے ہیں کہ اینیکسیشن رکے, اس کے بعد ہم آگے چل کے یہی کرنے والے ہیں. تو انہوں نے گویا کہا کہ ہم ایک ایک کر کے کریں گے, کچھ دیں گے, کچھ لیں گے, آگے بڑھیں گے, اور اس طرح سے اوور ٹائم جو ہے فلسطینیوں کے رائٹس کے لیے بھی ہم فائٹ کریں گے, اس کو بھی ہم برقرار رکھیں گے. تو انہوں نے انکار نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا ابھی فی الحال ہم صرف اس بات پہ اکتفا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اسرائیل یہ تیار ہو جائے کہ مزید علاقے اینیکس نہیں کرے گا. اب وہ دن آ جاتا ہے جناب جس دن ابراہیم ایکارڈ سائن ہوتے ہیں, اور یہ ستمبر 15 کا دن ہے 2020 میں, اور 4 پینز نکلتے ہیں ایک باغ کے اندر, اور یو اے ای اور بحرین سب سے پہلے سائن کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ 2 کنٹریز کے وٹنس ہوتے ہیں, یو ایس اور اسرائیل. اور اس کی سمبل کے طور پہ پہلی فلائٹ چلائی جاتی ہے. جو پہلی فلائٹ اڑائی جاتی ہے وہ فلائٹ جو ہے اس کا نام ہے فلائٹ LY971, جو کہ یو اے ای کا ڈائلنگ کوڈ بھی ہے. تو وہ بڑی تاریخی فلائٹ ہے. وہ جب اڑائی جاتی ہے تو اس کے ایک عجیب بات آتی ہے جس کے بارے میں ایڈریس کروں گا, جس سے لوگوں کی منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں کہ وہ فلائٹ اڑائی گئی, لیکن ایک اور ملک جس کا کوئی ابھی تک ذکر ہی نہیں تھا ابراہیم ایکارڈز میں, اس کی ایئر اسپیس یوز کر کے اڑائی جاتی. اور وہ ملک کون سا تھا؟ سعودی عربیہ. لیکن سعودی عربیہ کا بھی تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا, مگر پوری دنیا کو پتہ ہے, ایک اور بات بھی پتہ ہے کہ بحرین جو چھوٹا سا کنٹری ہے, شاید گلشن اقبال کے برابری پاپولیشن اس کی نہ ہو, وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ سعودی امام کے بغیر نہیں کرتا. تو سب کو یہ بھی تھا کہ بحرین نے سائن کیا کہ سم تھنگ کوکنگ بیہائنڈ, اور جن لوگوں نے سائن کیا انہوں نے کہا آج ہم نے ایک نئی تاریخ کی بنیاد رکھ دی. اور یہ آپ کو چاروں لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں, یعنی یو اے ای کے ریپرزینٹیٹیو بھی, اور ساتھ ساتھ ان کے موراکو کے ریپرزینٹیٹیو بھی, اور اس کے ریپرزینٹیٹیو بھی, اور ساتھ ساتھ بحرین کے بھی. اور آگے چل کے یہ وہ ہو گیا. اچھا, ایکارڈز کیا تھے اور کیا نہیں تھے, ابھی ہیں, بلکہ ہیں کا صیغہ مجھے استعمال کرنا چاہیے. یہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں, یہ ایک طرح کی ڈکلیریشن ہے. یہ میوچل یا باہمی معاہدے ہیں
جس کے اندر آپ ایئر اسپیس کھول دیں گے, ٹورزم کھول دیں گے. اب اسرائیل کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ UAE وزٹ کر چکے ہیں اس دوران میں تب سے لے کے, اور ایمبیسیز قائم ہو جائیں گی, دونوں طرف ایمبیسیز قائم ہو جائیں گی. اس میں فلسطینیوں کے حقوق کی کوئی بات ابراہیم ایکارڈز میں نہیں کی گئی. اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ بینجامن نتن یاہو نے آتے ہی کیا کہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ نارملائز کراؤں گا بغیر فلسطینیوں کے حقوق کو اور ان کی ریاست کو تسلیم کیا. تو یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے. اور اگر ان کا ڈیفینس کیا جائے UAE کی, اگر ان کو پوچھا جائے آپ نے ایسا کیوں کیا, تو کہیں گے جی ہم نے تو پہلا اسٹیپ لیا ہے کہ آگے مزید غصب نہ کریں. ان کو ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آگے غصب نہ کرنے علاقے, تو ہم نے یہ ان سے لے لی گارنٹی, اور اس کے بہاف پہ ہم نے یہ نارملائز کیا. لیکن اینیکسیشن ہالٹڈ, اسپیس فار ڈپلومیسی. UAE کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہماری ڈپلومیسی کی اسپیس ہے, آپس میں ایمبیسی اسٹیبلش ہو گئی, اور ہم بہتر طور پہ ان کے اندر گھس کے فلسطینیوں کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ اس ابراہیمک ایکارڈ کے نتیجے میں کیا فلسطینیوں کے لیے کوئی بہتر مستقبل کی امید قائم ہوئی, یا فلسطینیوں کے حقوق اور پامال ہو گئے. تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ مختلف لوگ ہیں, مختلف طبقہ ہے جس نے آرٹیکلز لکھے, جس نے کہا کہ نہیں فلسطینیوں کے حقوق کی بہتر بات ہو سکتی ہے, اس لیے کیونکہ مزید فلسطینیوں کے علاقے جو ہیں وہ اب اسرائیل غصب نہیں کر سکتا, اور الاقصیٰ کا ایکسس, مسجد الاقصیٰ کا ایکسس سب کو مل گیا, ہمیں مل گیا, مسلمان وہاں جائیں گے اور مسلمان وہاں پہ ہوں گے. لیکن جن لوگوں نے کہا کہ نہیں فلسطینیوں کے حقوق پامال کیے گئے, انہوں نے کہا کہ دیکھو آکوپیشن تو اسی طرح سے قائم ہے, ان کا جو علاقہ پہ جو غاصبانہ نہ صرف عملاً وہ جو غصب ہے وہ قائم ہے, بلکہ ان کے حقوق مزید پامال کیے جا رہے ہیں, مزید وہاں پہ ویسٹ بینک پہ گھر بنائے جا رہے ہیں, مزید علاقوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, اور ان کی سیٹلمنٹ جو ہیں یہودیوں کی ان علاقوں میں جو فلسطینیوں کے علاقے ہیں, جو فلسطینی کی ریاست کے تحت آنے چاہیے تھے, ان میں ابھی بھی کنٹینیو ہو رہی ہے. اچھا, اس میں ساتھ ساتھ جو باٹم لائن آئی کہ دو چیزوں کو ہم بیلنس کر رہے ہیں. عرب کنٹریز نے کہا ہم ایک لیوریج لینا چاہتے تھے اسرائیل کے ساتھ اور ہم اس کو لیجٹمائز کر, لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے قبضے کو لیجٹمائز کر دیا, اس کو ایک قانونی حیثیت دے دی, اس کو تسلیم کر لیا. اچھا, اب اس سب میں جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو کسی کے شاید وہم و گمان میں نہیں تھا. وہم و گمان میں تو ہوگا, لیکن کوئی اس قسم کا ایونٹ, اس درجے کا ایونٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, جس سے ابراہیمک ایکارڈز کا جو پورا مستقبل تھا وہ اس کی کایا پلٹ گئی. اور وہ ایونٹ کیا ہے؟ وہ ہے پیوٹل مومنٹ فار ابراہیمک ایکارڈز آن اکتوبر 7. اکتوبر 7 کو جو ہوا, جو یحییٰ سنوار کے لوگوں نے جو اس دن کیا, وہ کسی حد تک انتھنکیبل تھا, اور شاید کہیں پر بہت بڑے اسٹریٹجیز کی شاید پلان میں شاید وہ آتا بھی ہو, جس طرح کے یہ لوگ وہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز نظر آئی, ایک عجیب چیز نظر آئی, اور وہ بہت عجیب چیز نظر یہ آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسے بیٹھے ہوگے, جیسے تم ساری قومیں ایسے ہوگے, مسلمان ایسے ہوگے جیسے دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوتا ہے, اور کفار, مشرکین اور غیر مسلمین, یہ میں اپنے الفاظ میں حدیث کا تھوڑی تشریح کر رہا ہوں, کہ وہ تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے, اور تم اسی طرح سے, یعنی بتانے کے لیے کھانے کی جو انالوجی یا میٹافور ہے, جو تمثیل ہے, وہ اس لیے کہ کھانا تو آگے سے وہاں پہ تو مطلب شیر بھی جب حملہ کرتا ہے تو آگے سے شاید کوئی بھینس جو ہوتی ہے, بفلو ہوتی ہے, وہ آگے سے ریزسٹ کرتی ہے, لیکن اگر اس کے اسٹیکس بنا کے رکھ دیے جائیں تو وہ بالکل ریزسٹ بھی نہیں کر سکتا, وہ بفلو ریزسٹ نہیں کر سکتے. سو تم نے جو کیا وہ گویا کہ تم ایسے ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم کیا بالکل ہی ختم ہوں گے, تعداد میں ختم ہو چکے ہوں گے, کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم تعداد میں بہت ہو گئے. تو ابھی تعداد بتایا آپ کو کتنی مسلمانوں کی, 1.8 بلین کہتے ہیں, کچھ تخمینوں کے مطابق 2 بلین. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک یہودی کے لیے, میں صہیونی بھی نہیں بول رہا, زائنسٹ بھی نہیں بول رہا, ایک یہودی کے لیے کتنے مسلمان ہیں؟ 100 مسلمان, 100 کے قریب مسلمان ہیں ایک یہودی. تو کم تو نہیں ہوگے تم. تو پھر یا رسول اللہ, تو آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم ہوگے تو, لیکن بہت زیادہ ہوگے, لیکن ایسے سمندر کا جھاگ یا تنکا جو ہلکا سا ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ تمہارے دلوں میں وہن ہو جائے گا. وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت, اس دنیا کی محبت, میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات کیوں کر رہا ہوں. اینڈ ڈس لائک فار ڈیتھ, لو فار دس ورلڈ اینڈ ڈس لائک فار ڈیتھ. اچھا, اب کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر ہوتا ہے, تو
ایک قوم مسلمانوں سے پھر بھی ایک ایسی ہے جو کہ اپنی جو بھی حالات تھے، جو بھی ان کو لگ رہا تھا، جو بھی ان کے ساتھ ہوا تھا پچھلے 70 سال سے، جو بھی ان کی ماؤں نے ان کو سکھایا تھا، جو بھی ان کے یہاں جس طرح سے حماس بنی تھی اور جو کچھ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ان میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ جو ان کا فاؤنڈر تھا جس کو شہید کیا گیا 2004 میں مارچ میں، اس نے کہا کہ I will remain a mujahid inshallah until my homeland is liberated because I do not fear death. میں مجاہد اور میں جہاد کرتا رہوں گا اور میں ڈروں گا نہیں جب تک کہ میرا یعنی فلسطین آزاد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. جو اسماعیل ہانیہ ہیں جن کو ابھی 1 سال پہلے شہید کیا گیا جولائی 31 کو 2024 کو، جو چوتھے حماس چیف تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں موت سے اسی طرح سے محبت ہے جس طرح سے ان کو زندگی سے محبت ہے. یہ فرمایا، یعنی صحابی نے فرمایا تھا نا کہ ہمیں موت سے اس طرح سے محبت ہے جیسے تمہیں شراب سے محبت ہے، تو اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے. اور جو ان کے لاسٹ حماس چیف تھے ابھی مشال سے پہلے، انہوں نے کہا اکتوبر 16 کو کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ ہمارے اندر ہم قربانی کا کتنی استعداد رکھتے ہیں. they cannot even imagine our capacity to sacrifice. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب یہ ہوا اور سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد جو فلسطینیوں پہ، خاص طور پہ غزہ کے لوگوں پہ جو ظلم اور جبر اور استبداد کی داستان قائم ہوئی، تو جو ابراہیم اکارڈز کا جو فیوچر جس طرح سے انویژن کیا گیا تھا، جس طرح سے اس کو آگے چلنا تھا، وہ سارے کا سارا بری طرح ڈیریل ہوا. اور اس میں کیا ہوا کہ اس میں آگے چل کے واضح طور پہ نظر آنے لگا کہ جو فلسطین اسٹیٹ ہوڈ تھی وہ ختم ہو گئی، اینیکسیشن فریز ہوئی، نارملائزیشن تو ہو گئی، لیکن فلسطینیوں کے حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا. اور یو اے ای ہمیشہ یہ کہتا رہا، جسٹیفائی کرتا رہا اپنے اس ایکارڈ کو سائن کرنے کو، کیونکہ اب ہر ایک ملک میں، موراکو میں الگ، یو اے ای میں الگ، سوڈان کا تو خیر کیا ہی کہنا، ہر ملک میں اندر کے لوگ جو تھے ان کے سارے سینٹیمنٹ، سارے جذبات فلسطینیوں سے ہمدردی کی طرف موو ہو گئے. تو اب جو تھا، جہاں ایسا بھی ہوا کہ اگرچہ ابراہیم اکارڈ کو انہوں نے کینسل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ خاصا ٹھنڈا پڑ گیا معاملہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اندر بہت کچھ ہوتا رہا، اندر تو پہلے بھی کرتے رہے، کیونکہ دیکھیں یو اے ای بہت سارے کام افریقہ میں بھی کر رہا ہے، بہت سارے کام بہت ساری جگہ پہ کر رہا ہے جہاں پہ پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اور وہی کام اسرائیل بھی کر رہا ہے. تو بہت جگہ پہ ان کا ایک کامن پروجیکٹ ہوتا ہے. لیکن یو اے ای ہمیشہ مینٹین یہ رکھتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ون اوور کریں گے فلسطین کے رائٹس بھی. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ ہوا، جب 7 اکتوبر کے نتیجے میں ایک بہت اسٹرانگ پبلک بیک لیش آیا. موراکو نے اپنے ایمبیسڈر ریکال کیے، بحرین نے ایمبیسڈر ریکال کیے، اور ایک جو ابراہیم اکارڈز میں ایک نرمی پیدا ہوئی تھی اس کے اندر سختی نظر آنے لگی. بزنس ڈیل سلو ڈاؤن ہوئی، اور جو نظر آیا کہ کسی حد تک ایک اسرائیل کو بھی ایک ورڈ گیا کہ کسی حد تک وہ اپنے کنٹرول میں آیا. لیکن اسرائیل جو ہے اپنے بڑے اسٹرانگ ویژن کے ساتھ اس نے اپنی بہت روتھلیس قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھی، یہاں تک کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 2-4 دن پہلے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے براہ راست حملہ کیا قطر پہ، اور انہوں نے کیا کیا. ہاں، اور سیٹلمنٹ ابھی بھی ان کی بظاہر چل رہی ہے. اور دیکھا جائے تو ابراہیم اکارڈ کے نتیجے میں اسرائیل نے تو بہت کچھ حاصل کیا، اور انڈیویجول عرب کنٹریز کو بھی بہت ساری مراعات ملی، بہت سارے فائدے ملے، لیکن جو فلسطینی کاز تھا وہ بری طرح فیل ہوا. اب اس میں جو بگ ایلیفنٹ ان دا روم ہے کہ جس کی ایئر اسپیس سے اسرائیلی فلائٹ بھی گئی تھی، تو اس کا سوال آتا ہے کہ آخر واٹ از سعودی عربیہ اپ ٹو، رائٹ؟ سو جب یہ سوال آتا ہے کہ سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے، تو سعودی عربیہ کا ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ یاد رکھیے گا، ایسا ہو نہیں سکتا، جب آپ سرچ کریں گے، آرٹیکلس دیکھیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سعودی عربیہ نیگوسیشنز کا کہیں بھی حصہ نہیں تھا. تو سعودی عربیہ بغیر سعودی عربیہ کے بلیسنگس کے، اس کے نوڈ کے، اس کے سر ہلانے کے بحرین نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. لیکن سعودی عربیہ ٹو دیئر کریڈٹ، سعودی عربیہ نے آج تک ابراہیم اکارڈ کا سگنیٹری نہیں بنا. سعودی عربیہ، بحرین اور یو اے ای مختلف ہیں. سعودی عربیہ جتنا بھی اتا ترک والے سیکولرزم پہ آنا چاہے، سعودی عربیہ کی بنیادی شناخت مسلم امہ کے ایک لیڈر کے طور پہ ہے، کیونکہ ان کے پاس حجاز ہے، کیونکہ ساری امت، سارے ممالک، سارے مسلمان حج کرنے، عمرہ کرنے مکہ مدینہ جائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرنے وہیں جائیں گے. اور سعودیہ جو ہے اس طرح سے پوزیشن نہیں لے سکتا جیسے ایجپٹ لے سکتا ہے، جارڈن لے سکتا ہے، یو اے ای لے سکتا ہے، بحرین لے سکتا ہے.
تو کسی حد تک بیک ڈورز نیگوسیشن میں 2 اور ممالک کو بھی آرٹیکلز میں اگر آپ جا کے اندر دیکھیں تو 2 اور ممالک کو بلکہ 3 اور ممالک کو شامل کیا گیا اور ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کا کیا ہے بیک ڈور نیگوسیشنز ہوتی رہی, بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی. اور 3 ممالک کے نام ہیں ٹرکی, انڈونیشیا اور پاکستان. تو ٹرکی تو آپ کہیں گے کہ ٹرکی کیوں؟ انڈونیشیا تو خیر واضح طور پہ سب سے بڑا مسلمان ملک ہے, سب سے زیادہ مسلمان وہاں پہ ہوتے ہیں اور عام طور پہ وہ عرب اس کو فالو بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹرکی کا نام میں کیوں لے رہا ہوں؟ ٹرکی تو پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے, جب اسرائیل پیدا ہوا تھا 49 میں 48 میں, جب ہی ٹرکی یہاں تک کہ ٹرکی اس وقت ایک ترکین سیکولرسٹ رجیم میں تھا اور بعد کا ٹرکی جو تھا اربکان اور جو اس وقت اردوگان ہیں ان کی رجیم میں اسلامسسٹ ایک آئیڈینٹی اس نے ایکوائر کی. تو ٹرکی دھمکیاں بھی دیتا رہتا ہے, جو پرانی چیزیں ہیں اس پہ کنٹرول بھی کرتا رہتا ہے, کم بھی کرتا رہتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کا اسرائیل سے تعلق قائم ہے. لیکن جب ابراہیمک ایکارڈ سائن ہوئے تھے تو اردوگان کا جملہ آیا تھا کہ ہم UAE سے اپنے تعلقات توڑ لیں گے. اس نے کیسے اسرائیل کو تسلیم کیا؟ تو ٹرکش نیریٹو جو کرنٹ کنٹمپرری اور اصلی نیریٹو ہے وہ اسرائیل کے بہت سخت خلاف ہے. اگرچہ ان کی بہت ساری پرانی ڈیلز چل رہی ہیں لیکن وہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ چیزیں وڈرا کی ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اسرائیل سعودی عرب نے جب یہ ممالک کو انوالو کیا تو ڈپلومیسی کے چینلز میں جو اگر آپ ڈیپ ریسرچ میں جائیں اور آرٹیکلس کو دیکھیں تو ٹو دیئر کریڈٹ پاکستان نے بھی اور ٹرکی نے بھی ابراہیمک ایکارڈز کا حصہ بننے سے انکار کیا. جہاں انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کو مینشن کیا وہاں پہ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ پیچھے پوری عوام, ہماری عوام جو ہے جن سے ہماری لیجٹمیسی آتی ہے وہ جو ہے سڑکوں پہ نکل آئیں گے, وہ بہت ریزسٹنس آفر کریں گے. ہمارے عوام میں بہت زیادہ جذبہ اس بات کا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کریں فلسطینیوں پہ کمپرومائز کر کے. ابھی تو جب 2 اسٹیٹ سولوشن کی اور عرب پیس انیشیٹو کی بات آ رہی تھی تو عرب سارے مان گئے تھے کہ یار 2 اسٹیٹ سولوشن پہ جا رہا ہے. پاکستان پہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن پہ بھی پتہ نہیں کتنے پروٹیسٹ شروع ہو جائیں گے جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آئے گی 2 اسٹیٹ سولوشن پہ بھی, رائٹ. سو پاکستان کے نے تو بڑی طریقے سے باوجود اس کے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا پریشر, سعودیہ کا پریشر, بہت سارے ملکوں کے پریشر پاکستان کے لیے بہت سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان آہستہ اس سے بچ نہیں کیا. تو ٹو بی فیئر کچھ جملے آئے تھے جیسے امام کعبہ کے بھی جملے آئے, کوئی بڑے اسکالرس کے بھی کچھ جملے آئے کہ یہ ایک امت ہیں اور یہ ہے, اور آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ ان کو نیبر بنا کے ان کے ساتھ میثاق مدینہ سائن کیا. تو علماء کی بھی نیریٹو اس طرف سے ہو رہے تھے. اور شیخ تقی کا ایک بڑا اچھا آرٹیکل ہے, شیخ عبداللہ بن بیا کے ساتھ انہوں نے کچھ بات چیت کی تھی جو ان کو لگ رہا تھا کہ علماء کے نیریٹوز کو ایسا بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہودی جو ہیں وہ بھائی ہیں اور ایک ہی امت ہیں اور ہمارا ایک ہی طرح کا ایک بھائی ہیں. مجھے یاد ہے امریکہ میں جب 9/11 ہوا تھا تو مسلمانوں کے خلاف بہت ساری وائلنس شروع ہو گئی تھی. تو ہم مسیسپی میں تھے, مسیسپی بہت ریسسٹ اسٹیٹ ہے, تو ہماری مسجد پہ حملہ ہوا تھا. تو ہم نے ایک پیس انیشیٹو کیا تھا کہ ہم نے وہاں کے جو لوگ تھے, ساؤتھ کے لوگ تھے, ان کو اسلام کے بارے میں ایک تعارف دینے کے لیے ہم نے اپنے اسلامک سینٹر آف مسیسپی میں ان کی ایک دعوت رکھی تھی. تو ظاہر اس میں لڑکیاں لڑکے سب آئے تھے, تو ہم نے ایک شرط رکھی تھی کہ لڑکیاں جو ہیں ہیڈ کور کر کے آئیں گی اور الگ بیٹھیں گی, اور وہاں کے بڑے لوگ بھی آئے تھے, سب آئے تھے. تو ہم نے پھر پریزنٹیشن دی, ان کو بتایا کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا, اسلام پیسفل مذہب ہے, ساری چیزیں ان کو بتائیں, روزہ کیا ہوتا ہے, رمضان کیا. مجھے یاد ہے اس وقت میں نے اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے لوگ, تو میری پریزنٹیشن تھی, تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی جو ہے وہ 16 گھنٹے بغیر کھائے پیے کبھی بھوکا پیاسا رہا ہے؟ تو وہ سارے حیران ہو کے مجھے یوں دیکھ رہے تھے. اور میں نے کہا یہ ہمارا 12 سال کا بچہ بھی جو ہے نا, 12 سال کی بچی بھی رمضان میں جو ہے وہ 16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے, تو ان کو یقین نہیں آتا تھا. پھر مریم علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, سورہ مریم کی آیات تلاوت کی, تو وہ بڑے قریب آئے تھے سب کچھ. لیکن مجھے یاد ہے اس میں سے ایک جو بھی تھا, جو بہت سارے تھے, سر پہ چھوٹی ٹوپی پہنے ہوئے تھے, تو اس میں سے ایک جو نے ہم سے اجازت لی تھی کہ میں بھی آپس میں ہماری جو تعلق ہے نا اس کی ایک نظم پڑھوں گا. تو اس نے ایک نظم پڑھی تھی, وہ نظم کہیں شاید میرے پاس محفوظ بھی ہو, تو اس نے وہ نظم پڑھی تھی. تو اس نے یہ بولا کہ بھائی ایک اسماعیل کو اسماعیل کہتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل کی اولاد ہے, آئزیک کی اولاد ہے, اور ہم ساتھ ہیں, ہم اکٹھے ہیں, ہم الگ نہیں ہیں. تو اس نے ساری وہ باتیں کی تھی. تو ان کے نیریٹوز میں وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو ظاہر وہ کارڈ اپنے حساب سے وہ یوز کرتے ہیں, جو زائنسٹ ہیں وہ اپنے حساب سے یوز کرتے ہیں. تو یہ جب نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی, یعنی یہاں تک کہ ایک شیخ سدیس جو ہمیشہ اسرائیلیوں کو عام طور پہ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک خطبہ تھا, اس کے اندر انہوں نے میثاق مدینہ کی بات کی. انہوں نے بات کی کہ کیسے جوز اور مسلمز ریاست مدینہ میں کو ایگزسٹ کرتے ایک زمانے میں, جب تک کہ جوز نے مسلمانوں کے سازش
خلاف سازش نہیں کی تھی اور اس میثاق مدینہ کو بریک نہیں کیا تھا, اس کو وائلیٹ نہیں کیا تھا, تب تک ایگزسٹ کرتے. تو ایک لگ رہا تھا جیسے ایک پوری فضا بنائی جا رہی, لیکن 7 اکتوبر کے بعد وہ ساری چیزیں ٹوٹ گئیں. تو ایک چیز جو واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ سعودیہ, ٹو دیئر کریڈٹ, سعودیہ نے ہمیشہ اس چیز کو مینٹین کیا ہے. ان کے بڑوں کی جو روایت تھی, جو کنگ عبداللہ نے جو 2002 میں عرب پیس انیشیٹو کے اندر جو ایک لیڈ لی تھی, تو آج کے سعودی حکمران بھی اس سے پیچھے نہیں گئے. تو ٹو دیئر کریڈٹ انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جب تک یہ فلسطینیوں کا رائٹ ٹو ایگزسٹ, فلسطینیوں کے اسٹیٹ ہوڈ یعنی ان کی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے ان پرانے بارڈرز پہ جس میں غزہ بھی ہے, ویسٹ بینک بھی ہے, تب تک ہم ان کو تسلیم, تب تک نارملائزیشن کی کوئی بات نہیں. یوئی وغیرہ نے ایک اسٹیپ آگے لیا تھا کہ جب تک یہ اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم غصب نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ نارملائز کریں گے, لیکن سعودیہ وہ اوریجنل پوزیشن پہ رہا اور سعودیہ نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اور یہ اسموٹرچ ہے جو کہ یہ اسرائیل کا فائنانس منسٹر ہے, اس نے بڑی ایک زبردست بات کی. اس نے کہا ول ناٹ نارملائز ود سعودی عربیہ اف دے ریکوائر پیلسٹینین اسٹیٹ. اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ فلسطین کی اسٹیٹ کو ہم تسلیم کر لیں, یہ رائٹ ونگ کا رائٹ ہینڈ ہے بنجامن نیتنیاہو کا, بنیامین کہتے ہیں ہم اس کو اپنے اس میں عربی لٹریچر میں, اسموٹرچ, جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں نارملائز کرنے کے لیے فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ کو ان کی ریاست کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, یہ ورتھ لیس ہے, یہ بیکار ہے. تو یہ کہتا ہے نو کنسیشن ٹو پیلسٹینینز, اٹس اے فکشن, مائی لائف مشن از ٹو تھاٹ اسٹیبلشمنٹ آف, میری زندگی کا مقصد, نیتنیاہو کی زندگی کا مقصد, سب کی زندگی کا مقصد ہے کبھی دینے نہیں جاؤ. تو اگر یہ دیکھا جائے اور اگر سعودی عرب اس بات پہ قائم رہتا ہے کہ جب تک کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک ہم ابراہیم ایکارڈ سائن نہیں کریں گے, تو اب بظاہر ابراہیم ایکارڈ جو ہے ان کا فیوچر جو ہے وہ تاریکی میں ہے. اب اس ابراہیم ایکارڈس کے ایک آفٹر میتھ ہے جس میں بات ختم کرتا ہوں اور تھوڑی سی ایک کنکلوژنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. وہ ایک اس کے بعد ایک نیگیو سمٹ ہوئی 2022 میں 27 اور 28 مارچ کو. یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کانٹراسٹ میں تھی اور اس کا مقصد یہ تھا, یہ ہوئی بھی اس جگہ پہ جو کہ ڈیوڈ بن گوریون جو قائد اعظم ہے اسرائیل کا, وہ اس کے ہوم ٹاؤن میں ہوئی. اور یہاں پر سعودی عربیہ اور جارڈن کو بھی انوائٹ کیا گیا, لیکن سعودی عربیہ اور جارڈن نے اس کو جوائن نہیں کیا. جن 4 کنٹریز نے اس کو جوائن کیا وہ تھے ایجپٹ, یو اے ای, بحرین اور موراکو. اور اس کے اندر وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک نیٹو لائک ایک مڈل ایسٹرن ایک ایسوسیشن ہو جس کے اندر وائڈ اکنامک کوآپریشن ہو, ایک اسٹیٹ کی طرح ہو, یا ایک منی عرب اسرائیل لیگ ہو جس کو قائم کرنا چاہتے تھے اس کے نتیجے میں. اور یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, اس کا نیریٹو جو ہے وہ ابھی بھی, اس کا بیانیہ ابھی بھی باقی ہے اور یہ آگے چل کے ایوالو کرے گا اور اس میں دوسرے ممالک مزید جوائن کریں گے. اور یہ اگین کیا ایجنڈا تھا, کوآپریشن فوڈ میں, سیکیورٹی میں, ڈیفنس میں, ہیلتھ میں, واٹر میں اور انفراسٹرکچر میں. آگے چل کے جب اسی نیگیو سمٹ کا انجام کیا ہوا کہ جب یہ دیکھا ان 4 ممالک نے, جب یہ دیکھا کہ ہماری لوگوں کا کیا ری ایکشن آ رہا ہے اس ظلم پہ, اس بربریت پہ جو اسرائیل نے مزید جاری رکھی ہے اور مزید وہ آکوپیشن کر رہے ہیں اور مزید فلسطینیوں کو, غزہ کے بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, مردوں کو مار رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک بڑا اسٹرانگ پیلسٹینین بیک لیش آیا. اور فلسطینیوں نے دیکھا کہ یہ سمٹ جو ہے یہ ان کی آئسولیشن کو ڈیپن کرے گی, لیکن ان کے نتیجے میں جس طرح سے اس کا اگلا جو قسط تھی, جو اگلا ایپیسوڈ تھا, جو پلان تھا 2022 میں وہ ڈیلے ہوا. موراکو میں تھا, موراکو نے کہا کہ نہیں ہو سکتا جب تک اسرائیل یہ کام نہ کر لے, اگر یہ جب تک رکے گا نہیں, اسرائیل ظلم روکے گا نہیں, تو یہ ابھی تک پوسٹ پونڈ ہے. اس کے بعد سے دوبارہ یہ سمٹ نہیں ہو سکی. اور غزہ وار کی وجہ سے جو اکتوبر 7 سے شروع ہوئی تھی, اس کی وجہ سے بظاہر جو ابراہیم ایکارڈ کا جو فیوچر تھا وہ بظاہر اس کا فیوچر جو ہے وہ بلیک نظر آ رہا ہے, وہ اندھیرے میں نظر آ رہا ہے. اور جتنی عرب اسٹیٹس جنہوں نے سائن بھی کیا ہے وہ کسی حد تک اندر جو بھی کر رہی ہیں, لیکن پبلک نیریٹو میں وہ ایک بیک فٹ پہ ہیں, وہ پیچھے جا رہے ہیں. وہ ایک آخری سلائڈ ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا کنکلوڈ کروں گا. اور آخری سلائڈ میں یہ ہے کہ شروع سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ابراہیم ایکارڈز میں کچھ بنیادی کمزوریاں ہیں. وہ بنیادی کمزوریاں کیا تھیں کہ ایک یہ تھی کہ دیکھو عربوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے تمہاری ساری فوڈ کی, سیکیورٹی کی, ڈیفنس کی, ملٹری کی, اسٹریٹجک بقا جو ہے نا, ساری کی ساری جو ہے وہ اسرائیل سے آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک سمٹ بلائی گئی تھی جس میں چائنا کو انوائٹ کیا گیا تھا, جس میں سارے موجود تھے اور ایک ملک موجود نہیں تھا, آپ گیس کر سکتے ہیں, یہی نہیں تھا, باقی سارے ممالک موجود تھے. تو اپنا ایکسیس بھی تم بدل سکتے ہو. تو اپنے آپ کو, جیسے پاکستان بڑا زبردست ایک گیم کھیلتا ہے
کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان. روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, فلاں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. صرف اسرائیل اور انڈینز ہمارے آرچ رائیولز اور بورن اینیمیز ہیں, رائٹ. لیکن اس کے علاوہ پاکستان ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہے, اور چائنا کے ساتھ تو بڑا زبردست ایک اسٹرانگ لائلٹی, اسٹرانگ ریلیشن شپ, اور امریکہ کے ساتھ ایک بڑا چالاکی والا فرینڈ شپ والا ریلیشن شپ قائم رکھتا ہے. تو بھائی تم اور لوگوں کے ساتھ بھی کولیشن کر سکتے ہو, اور بھی ایکسیس آف پاورز ہیں. اور دیکھو جتنے بھی ایکارڈز ہیں وہاں پہ بظاہر تمہارے لیے بہت زیادہ نہیں ہے. تو بیکر انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ عربوں کے لیے دیر از اونلی لمیٹڈ ایڈیشنل ویلیو فرام اسرائیل. انہوں نے کہا کہ آپ اگر سائن کر بھی لو تو آپ یو ایس پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہ جاؤ گے. آپ اگر اسرائیل کے ساتھ سائن بھی کرتے ہو تو پیچھے یو ایس کی ہی ڈیفینس پہ, یو ایس کی ہی آشیرواد پہ, یو ایس کی بلیسنگز پہ آپ ڈیپینڈنٹ رہو گے. چوتھا ریزن یہ تھا کہ آپ کی لیجیٹمیسی مسلم امہ میں, اور اب تو امریکہ کی نیریٹو بدل گیا ہے. امریکہ کی عوام کچھ کہہ رہی ہے, امریکہ کی جو پاورفل پیپل ہیں جو بیسکلی اسرائیل کی لابی کا ایک ریپرزینٹیشن ہے, وہ ایک الگ ایک ڈائریکشن لے رہے ہیں. سو کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لیجیٹمیسی جو ہے وہ کبھی بھی عرب پاپولیشن میں, مسلمانوں کی پاپولیشن میں, اور ابھی بھی انسانیت کی پاپولیشن میں تمہاری لیجیٹمیسی نہیں ہوگی اگر دوستی کا ہاتھ اس بینجامن نیتنیاہو کی رائٹ ونگ ظالمانہ حکومت کی طرف تم بڑھاؤ گے. اور جب یہ دیکھا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی زیادہ تر جو گینز تھے عرب ورلڈ کے لیے وہ سمبولک تھے, وہ رسمی تھے, وہ سامنے کے تھے اور حقیقی نہیں تھے. اور جب امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو اس میں بڑے بڑے ہرڈلز تھے کیونکہ آپ کی اپنی عوام مخالف تھی. تو دیکھا جائے تو ایک مجھے سٹوری یاد آتی ہے جس میں کنکلوڈ کروں گا کہ ایک دفعہ جو ایک شیر تھا تھوڑا بوڑھا ہو گیا, تو اس نے بکریوں کے ریوڑ سے جا کے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا, تو مجھ سے خطرہ نہیں ہے, میں اب کچھ نہیں کروں گا, تو میں آگے نہیں کھاؤں گا, میرا اپنا انتظام ہے, میں یہ اس کے نیچے کچھ پکڑ لوں گا اپنے چھوٹے موٹے جانور, مگر تم مجھے اپنے ساتھ رہنے دو. تو وہ جو کچھ لوگ بیٹھے وہاں کے جو سردار تھے, وہاں کے جو لوگ تھے, وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اچھا نیگوشیٹ کیا. انہوں نے کہا چلو اچھا ہے, یہ کسی حد تک ہماری حفاظت بھی رہے گی اور ہمارے ساتھ یہ رہے گی, پریزنس بھی رہے گی, اور یہ بوڑھا ہو گیا ہے, ہمیں اٹیک نہیں کر سکتا, کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس بوڑھے شیر کے ساتھ ایکارڈ کر لیا. کون سا ایکارڈ, اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا. جب انہوں نے ایکارڈ سائن کر لیا تو اس کے بعد تھوڑے دن میں وہ شیر جو تھا جب وہ بیماری سے نکلا, اور جب اس نے ادھر کھا کے جب اس کے اندر کوئی جان آئی, تو اس نے آہستہ آہستہ سب سے پہلے کمزور بکریوں کو پنجہ مارنا شروع کیا اور ان کو کھانا شروع کیا. تو ایک بات اسٹریٹجک لٹریچر میں ملتی ہے کہ جو لوگ اس وقت سیسیڈ کر گئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ایک طرح سے انہوں نے نارملائز کی ہے ریلیشن شپ, کیا ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ڈپینڈیبل پارٹنر نہیں ہے, بلکہ یہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے, بلکہ یہ ایسا پارٹنر ہے جو انٹرسٹ ورتھی ہے, جس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, کیا گارنٹی ہے کہ آگے چل کے تم کوئی پنجہ نہ مارے؟ تو اسٹریٹجک ڈائریکشن میں جو گریٹر اسرائیل کا پلان نظر آتا ہے, جو ان کی کتابوں میں جو پروفیسی ہے اور جو اس علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا گارنٹی ہے کہ کیا ہو؟ تو ایک سوال ہے جو ابھی فوری طور پہ امیجیٹ نہیں ہے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کی اسٹوری بنتی ہے کہ اسرائیل کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. اس کی اداؤں سے واضح طور پہ معلوم چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے آگے اس کا نہ صرف یہ پلان ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا, اس کا یہ پلان بھی ہے کہ وہ اپنی انیکسیشن, اپنے غصب کو آگے جاری رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت دکھائے, ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں یعنی جو قرآن شریف میں, حدیث میں جو باتیں آتی ہیں کہ یہودیوں کا اور نصارہ کا کیا اسٹیٹس ہے مسلمانوں کے, کہ ہم کسی حد تک ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے دلوں میں محض بغض رکھتے ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچائے. اس وقت بڑا کڑا وقت ہے امت پہ, ہمیں ان بچوں کے لیے دعائیں کرنی ہے, اللہ سے بہت مانگنا ہے, اور اپنے آگے کی اسٹریٹجی بنانی ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب, جو کہ پرو چانسلر ہیں الغزالی یونیورسٹی کراچی کے, اور بہت اچھی سیر حاصل گفتگو کی انہوں نے موضوع پر, اور تقریباً جتنی بھی جوانب ہو سکتی تھی, جتنی بھی سائڈس ہو سکتی تھی, ان کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کور کیا. میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جب ہم لوگوں نے اس موضوع پر جو ہمارا یہ درس آج کا لیکچر ہوا ہے, اس پر ہم نے پوسٹ چلانی شروع کی سوشل میڈیا میں, تو بہت سارے لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے, اور ہم سے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ یہ ابراہم اکارڈ کیا بلا ہے. تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان پاکستان کے یا پوری دنیا بھر کے
ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ابراہم اکارڈ کیا ہے اور کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس وہ اتنا جانتے ہیں کہ ہاں بھائی فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمان بچے جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں اس وقت، اور اسرائیل وہ تشدد اور استبداد کی حدیں چھو رہا ہے. تو اس حد تک تو معلومات ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں یہ بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہونے چاہیے. تقریباً ہم گزشتہ کئی ماہ سے سوچ رہے تھے کہ اس ٹاپک پر گفتگو کروائیں، تو آج الحمدللہ ہم سرخرو ہو گئے اس حوالے سے کہ اس پر گفتگو کروا لی. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اپنے پر کس طریقے سے پھیلا رہا ہے. یہ سب کچھ ابراہم اکارڈ کے بعد ہی ہو رہا ہے نا، کہ قطر کے اوپر جو ہے اسرائیل نے ابھی حملہ کیا اور جس قسم کے عزائم کا اظہار کر رہا ہے، تو اس میں تو فلسطینی ریاست کی کوئی جگہ بنتی ہی نہیں ہے. علاوہ ازیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو ٹوٹلی واش آؤٹ وہاں سے کرنے کی اس کی پلاننگ ہے، اور روزانہ جو ہے فضائی حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر، اور فضائی حملوں کے نتیجے میں یہ اور پش کر رہے ہیں ایجپٹ کی طرف فلسطین کے مسلمانوں کو، تاکہ فلسطین کے مسلمان بالکل جو ہے یہاں سے غزہ کی سائڈ سے بالکل نکل جائیں اور اسرائیل کے لیے بالکل راستہ ہموار ہو جائے کہ وہ غزہ کے پورے علاقے پر قابض ہو جائے، جس میں اس کے ساتھ جو ہے امریکہ کی حمایت بھی پوری شامل ہے. امریکہ کی حمایت کے بغیر جو ہے یہ دم بھی نہیں ہلا سکتا. تو ہمیں اسٹریٹجیز ایسی اختیار کرنی چاہیے، ہمارے ملک کی سیاسی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے، ہم عوام کو بھی ایسا رخ ملنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پراپر قیادت ابھی تک نہیں ملی جو ہمیں بہت اچھی گائیڈ لائن دے اس حوالے سے. تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی بھی اس حوالے سے اپنی پرسنل سطح پر فلسطینیوں کی خدمت کر سکتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ہمارے جو اکابرین نے ہم سے کہا ہے کہ ہم جو ہے اسرائیلی اشیاء اور دیگر جو ہے ایسے ممالک جو ایسی کمپنیز جو کہ جو ہے اسرائیل کے کازز کی حمایت کر رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. تو اس کا بائیکاٹ جو ہمیں بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. یہ تو ہم اپنی سطح پر کر سکتے ہیں نا. علاوہ ازیں دیگر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو ہم بنظر غائر دیکھیں، اور بنظر غائر دیکھنے کے بعد جو ہے اس پر ہمارے اکابر جو ہمیں اسٹریٹجیز جو ہے ڈیزائن کر کے دیں، اس پر بھی ہم عمل درآمد کی کوشش کریں. اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے بڑے فوائد ہو گئے ہمیں. اب آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے ڈاکٹر ذیشان صاحب کا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم فیس بک اور یوٹیوب پر چلائیں گے، اور اس نوعیت کے ہمارے جو لیکچرز جو ہوتے ہیں یا دروس جو ہوتے ہیں وہ بہت پاپولر ہوتے ہیں، اور تقریباً بعض تو جو ہے 1 کروڑ کی حد کو بھی چھو جاتے ہیں. 1 کروڑ 60 لاکھ 70 لاکھ تک بھی جو ہے ناظرین ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے میسیج کو اس طریقے سے بھی بڑی آسانی سے اب پہنچا رہے ہیں. لیکن اب یہ یوٹیوب اور فیس بک کی انتظامیہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بہت تیز ہو گئے ہیں یہ، اور اس نوعیت کے جو دروس جو ہوتے ہیں یا لیکچرز جو ہوتے ہیں ان کو آگے نہیں جانے دیتے، بین کر دیتے ہیں. تو آپ دعا کریں، یہ والا جو ہے لیکچر بھی ہم لگائیں گے تو اس پر کسی قسم کی قدغن نہ لگے، دعا کیجیے گا. 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ افادہ عام کے لیے سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر لگ جائے گا. آپ انشاءاللہ اسے ملاحظہ کر سکیں گے، اور جب لگ جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آپ شیئر بھی کریں اسے. یہ ہماری اہم دینی ذمہ داری ہے. پہلا اعلان تو یہ تھا کہ ہمیں بھرپور طریقے سے اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ہے. دوسرا اہم اعلان یہ کہ ہمارے یہاں جو فلاحی تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اعانتیں جمع کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم بھرپور تعاون کریں. نہ صرف تعاون کریں بلکہ اس میں دائی کا کردار ادا کریں. تیسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ درس قرآن و حدیث یا لیکچر جو کچھ بھی ہوگا
ہمارے یہاں تو فکری ہی موضوعات پر جہاں گفتگو عام طور پر جو ہے جن موضوعات پر نہیں کی جاتی ہے اس پر ہم لیکچرز کرواتے ہیں، دروس کرواتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ماہانہ جو پروگرام جو ہوگا وہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہوگا. 12 اکتوبر ہے تاریخ، اتوار 12 اکتوبر کو انشاءاللہ 11:30 بجے دن. اور اس کے علاوہ آسان ترجمہ قرآن جو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا یہاں موجود ہے، تو کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں، اس کو بھی آپ لیتے ہوئے جائیں. اس کے علاوہ کئی بیمار حضرات ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر اصغر سعید صاحب اور صدیق بھائی کی والدہ جو ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر جتنے بھی جو ہے ہمارے حضرات اور خواتین جو یہاں شریک ہوا کرتے تھے اور جو ہمارے رشتہ دار حضرات اور خواتین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. یا اللہ تمام مسلمانوں کو، یا اللہ ہمیں اس محفل کے شرکاء کو، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو، یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور عافیت، مکمل کامیابی، فوز و فلاح اور نجات عطا فرما. یا اللہ اپنی کامل رحمت، کامل برکتیں، کامل فضل عطا فرما، اپنی کامل حفاظت اور عافیت کے یا اللہ سائے میں ہمیں رکھ. یا اللہ یا اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ مسلمان جہاں کہیں تکلیف میں ہوں، کسی مشکل میں ہوں، یا اللہ ان کی کفایت فرما. یا اللہ خاص طور پہ ہماری جو فلسطینی بھائی بہن ہیں، یا اللہ ان کی خصوصی امداد فرما. یا اللہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، یا اللہ جس طرح سے انہوں نے جانیں دی ہیں، شہادت کا رتبہ پایا ہے، یا اللہ تو یا اللہ تو ان کی مکمل مغفرت بھی فرما اور ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرما. اس وقت فلسطینی بھائی بہن کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی یا اللہ حاجت روا ہے، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم جو بحیثیت مسلمان اس وقت جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دعائیں ہیں، یا اللہ پروٹیسٹ ہیں، یا اللہ ایڈ ہے، مدد ہے، یا اللہ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں یا اللہ ہم کو سجھا دے. یا اللہ جو ڈپلومیٹک فرنٹس پہ ہو سکتا ہے، جو یا اللہ لابنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو سیاسی پس منظر میں ہو سکتا ہے، یا اللہ جو ملٹریلی ہو سکتا ہے، اسٹریٹجک سائٹ پہ ہو سکتا ہے، یا اللہ جو اکنامک سائٹ پہ ہو سکتا ہے، یا اللہ بوائیکاٹ ہے، دوسری چیزیں، یا اللہ ہمیں سب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسلام کا پیغام اس وقت تمام انسان جو ہیں وہ فلسطینیوں کی قربانی کی وجہ سے اسلام میں بطور دین کے یا اللہ ایک دلچسپی لے رہے ہیں. یا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس فلسطینی قربانیوں کی اللہ کی برکت سے یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ اسلام کا پیغام پھیل جائے. یا اللہ تمام دنیا کے جو انسان ہیں اللہ اسلام کی حقانیت کو پہچان کر یا اللہ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں. یا اللہ بڑے بڑے ایسے لوگ یا اللہ ابھی ہمیں مغرب میں مل رہے ہیں جو کہ بظاہر مسلمان نہیں ہیں، لیکن جو فلسطینیوں کے لیے مسلمانوں سے بھی بڑھ کر آواز اٹھا رہے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ غفور الرحیم، یا اللہ رحم الرحمین ہمیں بھی حیاتی ہے. یا اللہ ہمیں جو کام ہمارے کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اور جو لوگ بھی اللہ اس وقت فلسطین کی کاز کے ساتھ یا اللہ ہمدردی رکھتے ہیں، اللہ ان کا دل جو ہے ہدایت کے لیے کھول دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یعنی پاکستان جو ہے اس وقت اس کی حیثیت جو ہے وہ پوری مسلمان ممالک میں ایک قائد کی حیثیت ہے. اللہ یہاں کی قیادت کو یا اللہ یہاں کے لوگوں کو یا اللہ وہ توفیق عطا فرما کہ جو دوسرے مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، دوسرے مظلومین کے لیے زیادہ میں زیادہ کر سکیں. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے چاہے بیک ڈور چینل استعمال کریں، چاہے ملٹری تھریٹ استعمال کریں، چاہے نیوکلیر تھریٹ استعمال، جو بھی کرنا ہے یا اللہ ان کو صرف اس لیے تاکہ مظلوموں کے حقوق مل سکیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے. یا اللہ اس وقت انسانیت کی بہت بری حالت ہے. یا اللہ جس طرح سے نبی کریم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، ان کے صحابہ نے جو دین قائم کیا تھا، اللہ اس سے یا اللہ دوبارہ ایک جاہلیت کا نظام قائم ہو گیا، ایک نئی جاہلیت کا نظام قائم ہو گیا. اس وقت دوبارہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کو، ان کی محنت کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے. اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ادارہ یا قرآن کورسز یا اللہ یہ اس کی کاوش کر رہا ہے، اس کی آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑے نظریاتی موضوعات پر کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ الطاف بھائی ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے یا اللہ ساتھ ان کی ٹیم ہے، اللہ ان سب کو یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرمائے. اللہ ان کی ویژن میں کامیابی عطا فرمائے. اس طرح کے جتنے کام ہو رہے ہیں اللہ، جتنے ہمارے مدارس ہیں، جتنے لوگ اس کی کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو دین کا کام تیرے نزدیک مقبول ہے، یا اللہ اس کی یا اللہ زبردست نصرت فرما. یا اللہ اس کو فتوحات عطا فرما. یا اللہ رحم الرحیم اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جتنے
مسلمان یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے یا اللہ، جو مسلمان اس دنیا میں زندہ ہیں رہ رہے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو حل فرمایا اللہ صلی اللہ تعالیٰ، جتنے یا اللہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔